عقل تسلیم نہیں کرتی، لوگ نہیں مانتے۔ مالک کائنات نے جب اس بات کا ذکر کیا نا تو اللہ پاک نے سب سے پہلے یہ بات کہی، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تم محتاج ہو گاڑیوں کے، تم محتاج ہو جہازوں کے، تم محتاج ہو ٹیکنالوجی کے، تم محتاج ہو سواریوں کے، یہ کام تو اس ذات نے کیا ہے سبحان الذی، جو ہر قسم کے نقص، عیب اور کمزوری سے پاک ذات ہے۔ اور اللہ پاک تو کن کہہ کے آسمانوں کو بناتے ہیں، کن کہہ کے زمینوں کو بچھا دیتے ہیں۔ وہ مالک رات کے تھوڑے سے حصے میں محمد رسول اللہ کو معراج بھی کروا سکتے ہیں۔ اور پھر غور کریں قرآن پاک پر کن الفاظ کے ساتھ تذکرہ کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ اللہ پاک کے ہاں سب سے زیادہ شان والا لفظ جو ہے وہ عبد ہے۔ اللہ پاک کو سب سے زیادہ پیار ہی عبودیت سے ہے، بندگی سے ہے۔ اسی لیے تو کلمہ شہادت میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ عبد کا لقب دیا ہے۔ اور یہاں پر بھی ذکر کیا تو اسری بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کروائی، بہترین لفظ کے ساتھ یاد کیا اور بتلایا لوگوں کو، دنیا والوں کو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ اور یہ خواب کا معاملہ بھی نہیں، بعبدہ ہی اپنے بندے کو سیر کروائی، لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام، نہ ماننے والے تو تب بھی نہ مانے۔ دن طلوع ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب رات کے واقعہ کا ذکر کیا، اسلام دشمن، مسلمانوں کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ کوئی بھی لمحہ اپنے ہاتھ سے خالی نہیں جانے دیتے۔ ان کو بس بہانہ چاہیے الزام لگانے کے لیے، آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے۔ ابو جہل نے سنا سچ ہے۔ مسلمانوں تمہارے لیے سبق ہے، اپنے نبی کی بات کو سن کے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہ کیا کرو۔
اپنے نبی کی بات کو پسے پش ڈالنے کی کوششوں میں نہ لگا کرو، حکمتوں کی طرف نہ جایا کرو۔ یہ سبق ہے، تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ بات محمد رسول اللہ کی ہے، تمہیں پتہ چل جائے یہ عمل نبی پاک کا ہے، تمہیں پتہ چل جائے یہ الفاظ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح سینہ تان کے کہا کرو کہ میرے نبی نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، میرے نبی نے جو کیا ہے سچ کیا ہے، میرے آقا نے جو فرما دیا ہے وہ سچ فرما دیا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، مجھے براق سواری پر سوار کیا گیا اور مسجد حرام سے مسجد اقصی میں لایا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سواری سے اترتے ہیں، وہاں پر سواری کو باندھتے ہیں جہاں پر دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ مسجد اقصی کے اندر آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام مسجد اقصی کے اندر موجود ہیں۔ اللہ اکبر! جو مسائل اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو عزت، جو شان، جو شوکت آسمانوں کا رب ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، سچی بات ہے اگر وہ مسئلہ ہم سمجھ جائیں اختلافات بھی ختم ہو جاتے ہیں، فرقہ واریت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا کریں، ہم نے تو یہاں پر بھی، امت کے کچھ لوگوں نے یہاں پر بھی بدعات کو ایجاد کیا اور ایک خاص رات کو شب معراج کا نام دے کے محافل سجائیں، کھانے بنائے، عبادات کا اہتمام کیا اور صبح روزے کا اہتمام کیا، جو کہ نہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اللہ تو کچھ اور سمجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ آؤ آج اس مسئلے کو سمجھیں۔ اللہ کی قسم، یہ جتنے سنی وہابی دیوبندی کے اندر اختلافات موجود ہیں نا، اگر یہ مسئلہ سمجھ آ جائے، اللہ کے کرم، اللہ کے فضل سے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں اور پوری کی پوری امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! تمام انبیاء کرام مسجد اقصی کے اندر موجود ہیں۔ ابھی آپ نے سنا، میں نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا کہ اللہ پاک نے تمام مخلوقات میں سے انسانوں کو اعلیٰ بنایا ہے اور انسانوں میں سے مسلمانوں کو اعلیٰ بنایا ہے اور مسلمانوں میں سے صلحاء کو اعلیٰ بنایا ہے، صلحاء میں سے شہداء کو اعلیٰ بنایا ہے، شہداء میں سے صدیقین کو اعلیٰ بنایا ہے، اور پوری کائنات میں صدیقین، شہداء، صلحاء میں سے سب سے ارفع اور اعلیٰ اللہ پاک نے تمام نبیوں کو بنایا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ وہم اور گمان ہے کہ نبیوں کا رتبہ کم ہوتا ہے، اولیاء کا رتبہ اونچا ہوتا ہے۔ اپنے ذہن کو صاف کرو، اولیاء کرام سے کہیں زیادہ رتبہ ہوتا ہے شہداء کا، شہداء سے کہیں زیادہ رتبہ ہوتا ہے صدیقین کا، اور پوری امتوں کے صدیقین میں سے سب سے زیادہ رتبہ ہے انبیاء کرام کا علیہم الصلاۃ والسلام۔ اللہ پاک نے یہاں پر انبیاء کو جمع کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک سارے نبی موجود ہیں، اولو العزم پیغمبر بھی موجود ہیں،
امامت کی باری آتی ہے، جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام کا ہاتھ مبارک پکڑتے ہیں اور مصلی امامت پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ واقعات تو اور بھی بڑے ہیں، مسئلہ تو اللہ پاک نے بڑے طریقوں سے سمجھایا ہے، شاید کسی کی سمجھ میں آ جائے، اور جس کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا اس کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میں لیٹا ہوا تھا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور ساتھ دو فرشتے اور تھے، ان کے ہاتھ میں ترازو تھا، ترازو کے ایک پلڑے میں انہوں نے مجھے رکھا اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں ایک آدمی کو رکھا اور وزن کرنے لگے، میرا وزن زیادہ نکلا۔ پھر میرے مقابلے میں دو لوگوں کو رکھا، حدیث لمبی ہے، میں کہیں اپنے موضوع سے باہر نہ نکل جاؤں، 10 کو رکھا، 20 کو رکھا، 50 کو رکھا، 100 کو رکھا، 1000 کو رکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا، ترازو کے ایک پلڑے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دو، ترازو کے دوسرے پلڑے میں کل کائنات کو رکھ دو، شان کا وزن کرو گے، مقام کا وزن کرو گے، آمینہ کے لال کا وزن پھر بھی زیادہ ہے۔ اللہ نے تو مسئلہ سمجھایا ہے، شاید کسی کی سمجھ میں آ جائے۔ تمام انبیاء موجود ہیں مسجد اقصی میں، اللہ کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، مسلمانوں فرقہ واریت سے نکلو، اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا ہے، اہل سنت ہو، اہل حدیث ہو، اپنے دلوں کو بغض کینہ سے صاف کر کے اللہ کے نبی کی شان کو سمجھو۔ انبیاء کرام موجود ہیں، آج تو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پیر نے بات کی ہے، رب کے ولی نے بات کی ہے، فلاں فقیر نے بات کی ہے۔ اللہ کی قسم، منبر رسول پر کھڑا ہو کر پورے ہوش کے اندر، جوش کے اندر نہیں، ہوش کے اندر بات کر رہا ہوں، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث کے امام ہو، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ وہ اہل بیت کے امام ہوں، وہ صحابہ کرام کے پہلے امام ابو بکر، عمر فاروق، عثمان، علی ہوں، وہ آج کے امام ہوں، وہ میری مسجد کا امام ہو۔ جو اماموں کی عزت نہیں نہ کرتا میں اس کو مسلمان نہیں مانتا۔ ہر امام ہماری آنکھوں کا نور ہے، لیکن اللہ کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، سارے نبیوں کی شان مقام موجود ہے، لیکن آمینہ کے لال علیہ السلام کے ہوتے ہوئے مصلی امامت کے اوپر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں، عزت سب کی کرو، احترام ہر مسلمان کا کرو، ہر ایک کا احترام کرو، اور لوگوں، مسلمانوں، نبیوں کی موجودگی میں اللہ کے نبی آ جائیں، کسی نبی کی امامت، خطابت، علم، فقاہت نہیں چلے گی۔ تم اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث فرمان کے ہوتے ہوئے کسی کی بات کیسے چلاؤ گے؟ اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں، نبیوں کی موجودگی میں آمینہ کے لال در یتیم رحمت للعالمین پیغمبر کو مصلی امامت پہ کھڑا کر کے اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں، لوگوں، کسی فقیہ کی بات کو مانو گے وہ فقیہ کی بات ہوگی، کسی بزرگ کی بات کو مانو گے وہ بزرگ کی بات ہوگی،
کسی امام کی بات کو مانو گے وہ امام کی بات ہوگی، لیکن وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اگر ساری دنیا کی باتوں کو چھوڑ کے آمینہ کے لال کی بات کو مانو گے، محمد رسول اللہ کی بات کو مانو گے، در یتیم کی بات کو مانو گے، رحمت للعالمین پیغمبر کی سنتوں پر عمل کرو گے، اپنے گھر میں، اپنے دل میں، اپنے اعمال میں، اپنے کردار میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے کے آؤ گے، تم آمینہ کے لال کی نہیں بلکہ آسمانوں کے رب کی بات کو مانو گے۔ اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں ان تطیعوہ تہتدوا، مسلمانوں اللہ کے نبی کو چھوڑ کے کسی اور کی بات کو مانو گے نا تو فرقوں کے اندر بٹ جاؤ گے، گروہوں کے اندر تقسیم ہو جاؤ گے، پھر اپنی اپنی مسجدیں، اپنی اپنی جماعتیں، اپنے اپنے گروہ ہوں گے۔ لیکن اگر اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے، ان تطیعوہ تہتدوا، اگر اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی سمجھایا اور بتلایا ہے کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، مگر وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے، یار کبھی ہم بھی تو پریشان ہونا، ہم بھی تو کبھی غور کریں، ہم بھی تو فکر کریں کہ ہم نے کون سا راستہ اختیار کیا ہوا ہے، اور یہ فکر امت کے اندر پیدا کرو۔ نوجوانوں، اپنے دوستوں کے ساتھ یہ باتیں شیئر کیا کرو۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے اور سوال کیا، وَمَنْ يَأْبَى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول ایسا کون سا بدبخت ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو محمد رسول اللہ کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ مسجد اقصیٰ کے اندر اللہ یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمام نبی موجود ہیں، بزرگ نبی موجود ہیں، اور خصوصاً اولو العزم پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام جیسے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جیسے، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر موجود ہیں، لیکن مصلی امامت پر کس کو کھڑا کیا جائے گا؟ امامت کس کی چلے گی؟ جبرائیل علیہ السلام نے میرے اور آپ کے حبیب پیغمبر، محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پر کھڑا کر کے یہ سبق دیا، یہ درس دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آ گئے، سب کی امامت ختم۔ وہ عالم ارواح کے اندر جو اللہ نے وعدہ لیا تھا نا نبیوں سے، اللہ نے عملی طور پر تصدیق کروائی۔ اللہ نے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا تمام نبیوں سے کہ تمہاری موجودگی میں آمینہ کے لال علیہ السلام آ جائیں، تم اپنی دعوت کو پیش کر رہے ہو، تمہارا کردار چل رہا ہے، تم ساری باتوں کو چھوڑ کر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، نبی پاک پر ایمان بھی لے کے آؤ گے اور اپنی دعوت اور اپنے پیغام کو چھوڑ کر آمینہ کے لال کے پیغام کو لے کے چلیں گے۔ انشاءاللہ اگلے خطبہ میں اس سے آگے بات کریں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذہن بنا لو، خود بھی اللہ کے نبی کی بات پر چلیں گے اور اللہ کے نبی کی بات کو آگے لے کے چلیں گے، خود بھی سنتوں پر عمل کریں گے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو پھیلائیں گے، خود بھی عزت سب کی کریں گے، احترام سب کا کریں گے،
گندے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کریں گے، فرقہ واریت کو نہیں پھیلائیں گے، لیکن جہاں پر آمینہ کے لال علیہ السلام کی بات آئے گی، سب کی باتوں کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کی بات کو مانیں گے، سب کی امامت کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کی امامت کو تسلیم کریں گے، سب کی فقاہت کو چھوڑ کر نبی علیہ السلام کی حدیث پر عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔